اسلاموفوبیا، نسل پرستی، مذہبی انتہا پسندی، یورپ کی ذہنی پستی پھر سامنے آ گئی۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی احتجاج کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری۔ مالمو میں درجنوں مظاہرین زیر حراست، واقعے پر پاکستان کی شدید مذمت۔ کراچی پانی پانی، وزیر اعظم کو پریشانی، عوام کی مشکلات پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں مسائل کے حل اور ترقی کے لیے وفاق بھرپور کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم نے تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے رواں ہفتے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کراچی کے عوام جس کرب سے گزر رہے ہیں اس سے بخوبی واقف ہیں۔ کراچی والوں کی آہ لگ گئی، بجلی بند کرنے والوں پر نیپرا نے بجلی گرا دی۔ کے الیکٹرک کو بار بار لوڈ شیڈنگ مہنگی پڑ گئی، نیپرا نے 20 کروڑ روپے جرمانہ کر دیا۔ بارش نے اہل کراچی کی زندگی اذیت ناک بنا دی۔ ہفتہ بھر بجلی غائب، موبائل بند ہونے سے رابطے کٹ گئے، فائبر آپٹک بحال نہ ہونے سے پی ٹی سی ایل بھی خاموش۔ شہر کے کاروباری مراکز میں پانی ہی پانی، روڈ، بولٹن مارکیٹ، جامع کلاتھ سمیت کئی مارکیٹوں میں بارش کا پانی جمع، تاج سراپا احتجاج۔ پاپا جی نے بچے پوچھتے ہیں پاپا نہیں لائے، کیا جواب دوں بچوں کو؟ میرے 2 بیٹے قیوم آباد سے کراسنگ پہ آ رہے تھے، بیگ ہے بیگ سمیت۔ بارش نے ہنستے بستے گھر اجاڑ دیے، ملی ندی کی بپھری موجوں نے کئی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے۔ کرنگی کاسوے پر 2 بھائی برساتی ریلے میں بہہ گئے، چھٹیاں گزارنے آنے والے رحیم یار خان کے محسن کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ دوسرے واقعے میں ماں بیٹا بہہ گئے، والدہ کی لاش مل گئی، بیٹے کی تلاش میں دوسرا بھائی دربدر، کوئی پرسان حال نہیں۔ 5 دن ہو گئے بجلی نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں انٹرنیٹ نہیں آ رہا، فون موبائل آف ہے، یہ حال ہے۔ ہم سلم ایریا میں رہ رہے ہیں، لائٹ نہیں ہے گھر میں، پانی آ گیا ہے گھروں میں، بیسمنٹ میں پانی۔ الیکٹرسٹی والے کہتے ہیں ہم کیا کریں، پانی نکلے گا تو ہم کام کریں گے نا۔ سی بی سی کا یہ حال ہے، پانی کے پیسے لیتے ہیں اور پانی نہیں لیتے۔ صاف پانی دیتے نہیں، گندا پانی نکالتے نہیں۔ کراچی میں کلفٹن اور ڈیفنس کے مکینوں کے صبر کا پیمانہ لبریز، سی بی سی کے باہر احتجاج، عمارت میں داخل ہونے کی کوشش پر پولیس کا لاٹھی چارج، مظاہرین کا چیئرمین سی بی سی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ، مزید ٹیکس نہ دینے کا بھی اعلان۔ نیا ناظم آباد 11 روز سے تالاب بنا ہے، انتظامیہ غائب ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی رات 12 بجے تک کھارا در اور وزیر مینشن کو کلیئر کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں کہا جو اہم شاہراہیں دھس گئی ہیں ان کو اگلے 2 دن میں ٹھیک کریں۔ کے ایم سی، واٹر بورڈ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، کے ڈی اے، ڈی این سیز ہم آہنگی سے کام کریں، مزید نہیں سنوں گا کہ یہ کسی اور کا کام ہے۔ بارش سے متاثرہ کسانوں کا زرعی قرض اور ٹیکس معاف کیا جائے، کاشتکاروں کو بلا سود اور آسان شرائط پر قرضے دیے جائیں، سندھ کے وفاق سے مطالبات، صوبائی ٹیکس معاف کرنے کا اشارہ۔ جو ایک رہنما انفارمیشن منسٹر ہیں وہ ناصر صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کو 10 ارب ڈالر کا پیسے مل جائیں تو ہم یہ مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہیں بھی نہیں، اگر ہوتے بھی تو ہم ان کو نہ دیتے۔ ان پیسوں نے تو جانا تھا، ان کے جو لیڈر ہیں ان کی جیبوں میں جانا تھا، اور لیڈرشپ ان کی غائب ہے۔ ہمارے پاس پیسے ہوتے تو بھی سندھ حکومت کو نہیں دیتے کیونکہ یہ فنڈ کسی اور کی جیب میں چلا جاتا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا خدشے کا اظہار، قمر زمان کارا کو مخاطب کر کے بولے آپ تو بڑے شریف آدمی ہیں لیکن کس جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا شہر کی صورتحال پر سیاست کرنا افسوسناک ہے۔ اپوزیشن ایف اے ٹی ایف کی آڑ میں این آر او لینا چاہتی تھی۔ پاک فوج کراچی میں سیلاب متاثرین کی مددگار، آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی انجینئرز نے گزری، کے پی ٹی، سیوک سینٹر اور گولی مار کے انڈر پاس کلیئر کر دیے۔
32 ایمرجنسی میڈیکل اور 56 ریلیف کیمپ کام کر رہے ہیں. متاثرہ افراد میں کھانا بھی تقسیم کیا جا رہا ہے. مانسون کا 7واں اسپیل. اندرون سندھ کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. حیدرآباد میں وقفے سے برسات. ریلوے اسٹیشن، فاطمہ جناح کالونی اور دیگر علاقوں میں گھٹنوں پانی جمع. نظام زندگی مفلوج، کئی علاقوں کی بجلی غائب. میرپور خاص کے نشیبی علاقے ڈوب گئے. کشمور کا قبرستان جھیل بن گیا. ٹنڈو محمد خان میں بجلی کی بندش کے خلاف شہریوں کا احتجاج. خیبر پختونخوا میں بھی مانسون تباہ کن. اپر سوات میں سیلابی پانی سے ایک ہی گھر کے 6 افراد ڈوب گئے. 2 کی لاشیں اب تک نہ ملی. گھر میں کوہرام. اپر چترال کو ملانے والا واحد ریشن پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا. رابطے منقطع ہو گئے. پنجاب میں بارشوں کے باعث ندی نالے بکھر گئے. نشیبی علاقے زیر آب. دریائے چناب کا پانی قریبی آبادیوں میں داخل. روجھان اور لیا میں سڑکیں تالاب بن گئیں. ناروال کے قریب نالا ڈیک میں نچلے درجے کا سیلاب. الرٹ جاری کر دیا گیا. بلوچستان میں بھی حالات ابتر. جھل مکسی میں سیلابی ریلے سے 20 سے زائد گاؤں زیر آب. لسبیلا کی پورالی ندی بپھری تو اطراف کے 5 دیہات ڈوب گئے. لوگ گھروں میں محصور. مچھ پل کا بڑا حصہ گر گیا. متبادل سڑک کے ذریعے زمینی رابطہ بحال. عوام کی بچت ہو گئی. اوگرا کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد. وزیر اعظم عمران خان نے کہا بارش سے پریشان عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھیں تو اوگرا نے گیس مہنگی کر کے شوق پورا کر لیا. گھریلو سلنڈر 18 روپے اور کمرشل سلنڈر میں 73 روپے اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری. اچھا کیا جو حالات کی وجہ سے، لیکن میں سمجھتی ہوں اس کو اور سستا کرنے کی ضرورت ہے. مہنگائی چل رہی ہے، پٹرول بڑھا ہوا ہے یا نہیں بڑھا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا. مہنگا تھا تب بھی ہم ڈلوا رہے تھے، اب سستا انہوں نے نہیں کیا تو تب بھی ہم ڈلوا رہے ہیں. پیٹرول سستا ہو یا مہنگا ہو، اس سے عوام کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ 7 روپے اگر ہمارے لیے مطلب یہ کچھ بات بھی نہیں. 15 دن میں غریب کا کیا کچھ بھلا نہیں ہونا. جو کچھ بیڑا گرک ہو چکا ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب گورنمنٹ نے دیکھنا ہی نہیں ہے، انہوں نے بڑھانے تو بڑھانے ہیں. انہوں نے میرے خیال میں تو عمران خان نے ماشاءاللہ یہ اچھا کام کیا ہے. ہماری عوام ایک دم جو ہے وہ ڈسالٹ ہو جاتی ہے، دل کے اوپر جو ہے وہ باتیں لے لیتی ہے. پیٹرول مہنگا کر دیا. کرو یا سستا، جو کچھ مہنگا ہو گیا وہ سستا نہیں ہوگا. گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے کی عادت سی ہو گئی ہے. سمری مسترد ہونے پر شہریوں کا رد عمل. باجوہ صاحب سے بھی میرا یہی وہ ہوگا، مشورہ ہوگا کہ وہ آ کر اس کی کلیریفیکیشن کر دیں، کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست ہیں. چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ چند دنوں میں اثاثوں سے متعلق خبروں کی وضاحت کریں گے. وزیر اطلاعات شبلی فراز کا ٹویٹ. سوشل میڈیا پر چلنے والی اطلاعات میں سچائی نہیں لگتی. پریس کانفرنس میں جواب. ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر. موقف اختیار کیا. ڈاکٹرز نے صحت کو دیکھتے ہوئے واپس پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی. پنجاب حکومت نے منصوبہ بندی کے تحت بدنیتی دکھاتے ہوئے ضمانت میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی. ڈاکٹروں نے اجازت دی تو پہلی پرواز سے پاکستان آ جاؤں گا. مریم نواز کا کل اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہونے کا فیصلہ. سابق ایم ڈی پی ایس او کی غیر قانونی تقرری کیس. شاہد خاقان عباسی اور دیگر کی عبوری ضمانت میں توسیع. سابق وزیر اعظم اسلام آباد سے آ گئے، نیب والے نہیں آئے. سندھ ہائی کورٹ نیب حکام اور وکیل کے پیش نہ ہونے پر برہم. سماعت 3 ستمبر تک ملتوی. سندھ میں بلدیاتی نظام آئینی مدت مکمل کرنے کے بعد تحلیل. تمام بلدیاتی کاؤنسلز کے سربراہ جانے سے پہلے حساب دیں. تمام نمائندے گاڑیاں اور مرات واپس کریں. سندھ حکومت کی ہدایت. سعید غنی کہتے ہیں حکومت کو ایڈمنسٹریٹر لگانے کا اختیار ہے، مشاورت کی جا سکتی ہے.
حتمی فیصلہ صوبائی حکومت کا ہوگا. الیکشن کمیشن نے انتخاب کے لیے نئی حلقہ بندیوں کا اعلان بھی کر دیا. پنجاب کے 2 بڑوں کی بیٹھک. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور اسپیکر چودھری پرویز الہی کی ملاقات. ورکنگ ریلیشن شپ مضبوط بنانے پر اتفاق. وزیر اعلیٰ نے کہا تنقید کرنے والوں کو کارکردگی سے جواب دیں گے. سعودی عرب کی علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاکستان شانہ بشانہ کھڑا دکھائی دے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات میں گفتگو. کہا ہمیں توقع ہے کہ سعودی حکومت کرونا وبا کی صورتحال میں بہتری کے بعد ملازمتوں سے برخاست کیے گئے پاکستانی ورکرز کی واپسی کے لیے خصوصی اقدامات کرے گی. وزیر اعظم عمران خان کا عاشورہ پر فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان. ٹویٹر پیغام میں کہا ملک بھر میں یوم عاشور پر امن و احترام ملحوظ خاطر رکھنے پر پوری قوم کا مشکور ہوں. چند فتنہ گر عناصر کی شرانگیزیاں علم میں ہیں. شرپسندوں کے اس گروہ سے سختی سے نپٹوں گا. کراچی میں ڈاکٹر مہا خودکشی کیس میں نیا موڑ. مہا کے دوست جنید نے اسپتال ٹیکنیشین وکاس سے مل کر MLO تبدیل کرایا. جنید لڑکیوں اور لڑکوں پر مشتمل گینگ چلاتا ہے. عرفان نامی ڈاکٹر کے کلینک کے بالائی منظر پر بار میں منشیات کھلے عام استعمال ہوتی ہے. جنید کے گینگ نے مہا سے زیادتی کی. وزیر اعظم نوٹس لیں. مہا کے والد کی پریس کانفرنس. بھارت کے سابق صدر پرناب مکھرجی چل بسے. ہندوستان ٹائمز کے مطابق پرناب مکھرجی 10 اگست کو گر کر زخمی ہوئے. دماغ کی چوٹ کے باعث وہ کوما میں چلے گئے. اسی روز ان میں کرونا وائرس کی تصدیق بھی ہوئی تھی. اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کمرشل پروازیں شروع. ایئر ڈیفنس سسٹم سے لیس پہلی اسرائیلی پرواز سعودی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے ابو دھابی پہنچ گئی. امریکی صدر کے داماد بھی وفد کا حصہ. اماراتی حکام سے سیاحت تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی. اسپین کے جنگلات میں خوفناک آگ. 9000 ایکڑ رقبہ جل کر راکھ ہو گیا. ہزاروں افراد کا انخلا. 200 سے زائد فائر فائٹرز اور 26 طیارے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھانے میں مصروف. پکچر آف دی ایئر. کابل یونیورسٹی میں امتحان دینے والی طالبہ کے روتے ہوئے بچے کو کمرہ امتحان کے نگران نے سنبھال لیا. گود میں اٹھائے فیڈر پلاتے ہوئے استاد کی تصویر وائرل. اور مسکراتی آنکھیں, چمکتا چہرہ, دل فریب شخصیت, کروڑوں دلوں کی ملکہ. برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا کو دنیا سے گئے 23 برس بیت گئے. تنازعات نے زندگی بھر ان کا پیچھا کیا. ان کی موت بھی ایک تنازع بن گئی. آج تک کئی راز نہ کھل سکے.